میں ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام میں جو شروع ہوا تھا اس میں جناب آصف رضا خان صاحب جو اس پروگرام میں کوئٹہ سے نوجوان نوحہ خان اس پروگرام میں شریک ہوئے. جناب مولانا سید احمد علی کاظمی صاحب جو ہے قم ایران سے شریک ہوئے. اور ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں جناب کامران آصف رضا خان صاحب کے بڑے بھائی جناب کامران رضا خان صاحب. اور ظاہر ہے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم ان سے جو ہے بھی کلام سنیں گے کیونکہ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی کلام سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمران بھائی میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کا میں تہ دل سے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے شروع سے تقریباً 3-4 سال سے ہمارے ساتھ ہمارے جو کلام ہیں نوحوں کو مومنین تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے انہوں نے. اور جیسا کہ آصف بھائی نے بھی مینشن کیا کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. اور میں آج کی مناسبت کے حوالے سے مولانا صاحب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں کوئٹہ کے حالات کے حوالے سے ہمیں آگاہی دی, آپ کو آگاہی دی مومنین کو اس چینل کے توسط سے. تو میں 4 مصرے آپ کی اجازت سے سرکار دو عالم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کرنا چاہوں گا. ایک صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لفظ میں آپ کی شایان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کی شایان کہاں سے لاؤں, اب طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کی لوگ کہتے ہیں کرو آپ کی مدحت آقا, لوگ کہتے ہیں کرو آپ کی مدحت آقا, میں بلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کی. اور مصرع قابل غور ہے. آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں, آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں, میں بلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کی شایان کہاں سے لاؤں, اب طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت جو ہے آپ نے نعت پڑھی. اور
بہت ہی اچھا یہ بھی ہے کہ مطلب ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو والد محترم سینئر نوحہ خان کوئٹہ کے جناب غلام رضا حامدی صاحب جو ہے ان کی تربیت جو ہے آپ دونوں بھائیوں میں مشترکہ دکھائی دی، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا اور بہت ہی خوبصورت پڑھا. اور ہم اس سے پہلے ظاہر آپ کے جو چھوٹے بھائی حاصف رضا خان صاحب کو بھی ہم نے سنا، شکریہ. اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ، اور یہ والدین کی بہتر تربیت اور خوبصورت تربیت جو کہ جو ہے جس کو ہم کہیں کہ در آل محمد پہ جو انہوں نے آپ کے لیے کام کیا اور آپ کو یہاں تک آپ ذکر محمد علیہ محمد کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کا انہیں بھی جو ہے بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور پروردگار عالم ان کا سایہ بھی آپ کے سروں پہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. اور جو ہے کوئٹہ کے مومنین کے لیے یہ دونوں بھائی جو ہم آج ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے، ناروے سے جناب آصف رضا خان صاحب تھے، اور یہاں ہمارے ان کے بڑے بھائی جناب کامران رضا خان، اور انہوں نے بھی جو ہے کافی زیادہ اپنے چھوٹے بھائی کی تربیت کی. بالکل بڑا بھائی جو ہے باپ کے بعد جو بڑا بھائی ہوتا ہے، اور جو کامران رضا خان نے بالکل کر کے بھی دکھایا، جو کہ ہم نے آصف رضا خان کو دیکھا اور سنا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تربیت آپ دونوں نے کی، اور صرف یہ تربیت صرف ان کی یہاں تک محدود نہیں، بلکہ کوئٹہ کے دیگر نوجوان نسل جو ہے وہ بھی ان سے جو ہے استفادہ حاصل کرتی ہے، اور امید کرتے ہیں اور کرتی رہے گی، اور یہ اپنا پیغام دوسری ذریعے سے بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ذکر محمد و آل محمد دونوں بھائی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس کے جو ہے نا اللہ آپ کو جزا دے اور پروردگار عالم آپ کو قائم رکھے. شکریہ. ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ دو نوجوان جو ہیں جو کہ کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت پڑھا، اور جو مولانا جو ہمارے ساتھ ایران قوم سے جو شریک ہوئے وہ بھی ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے تھا. کوئٹہ کے علاوہ بھی ہمارے کراچی میں، پاکستان کراچی میں بھی مومنین کی جو شہادتیں ہیں وہ ہوتی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک مسلسل جو ہے یزیدیت جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے دکھائی دے رہی ہے کہ جو بہت ہی سرگرم دکھائی دیتی ہے. لیکن ان کو شاید یہ بات پتہ یہ معلوم نہیں کہ ہم حسینی ہیں، اور حسینی کسی بھی مقام پہ کہیں بھی ان چیزوں سے نہ تو گھبراتے ہیں اور نہ ہی ڈرتے ہیں. اور آج جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے ظاہر ہے ابھی کچھ ہی دن قبل ہمارے جو ممتاز عالم دین ریسرچ اسکالر علامہ عباس کمیلی کے فرزند جو کہ جناب علی اکبر کمیلی صاحب کو شہید کر دیا گیا، وہ بھی ہماری قوم کا ایک اثاثہ تھے، اور ظاہر ہے وہ اب ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ شہادت کا درجہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور ابھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جعفری الائنس، جو کہ کیونکہ علامہ عباس کمیلی صاحب جو ہیں ہمارے اس پروگرام میں پہلے بھی شرکت فرما چکے ہیں، اور ہم نے چاہا کہ آج کے پروگرام میں بھی شرکت فرماتے، لیکن ظاہر ہے ایک جوان کا غم جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے اٹھایا، ایک جوان کا جو ہے جنازہ انہوں نے اٹھایا، تو ظاہر ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں شاید نہیں ہے کہ ہم انہیں اس پروگرام میں لے سکتے. تو اسی لیے ہم نے سوچا، اور ہم نے جناب سیکریٹری جنرل جعفری الائنس جناب شبر رضا بھائی سے گزارش کی کہ وہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں. اور سب سے پہلے تو ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں ممتاز عالم دین ریسرچ اسکالر حضرت علامہ عباس کمیلی صاحب کے فرزند علامہ علی اکبر کمیلی کی شہادت کا، اور تعزیت پیش کرتے ہیں علامہ عباس کمیلی کو، اور اس جماعت جعفری الائنس کے تمام ممبران کو، کیونکہ جعفری الائنس سے بھی ان کا گہرا تعلق تھا. اور اس وقت جنرل سیکریٹری جناب شبر رضا صاحب اس ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شبر بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا سانحہ جو ہے وہ ہوا، اور عباس کمیلی صاحب کے فرزند جناب علی اکبر کمیلی صاحب کو شہید کر دیا گیا، اور ہم آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں ہدایت ٹی وی کی جانب سے، اور تمام مومنین ظاہر ہے آپ کے ساتھ شریک ہیں. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں، ان حالات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً کہ جو ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک سانحہ جو کہ ملت تشیع کے اوپر کے پیش آیا. جی بالکل. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی شہر کے اندر مسلسل بلکہ پورے پاکستان میں جس طریقے سے جو ہے کہ ملت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جی وہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بے شک بے شک. اور خاص طور کے اوپر علامہ علی اکبر کمیلی صاحب کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے، بالکل، جو کہ
علامہ عباس کمیلی صاحب جو سربراہ ہیں جعفری الائنس پاکستان کے، جی کیونکہ جعفری الائنس پاکستان مختلف پاکستان میں جو تنظیمیں ہیں ان کا ایک الائنس ہے، بالکل اور اس کی سربراہی علامہ عباس کمیلی صاحب فرماتے ہیں، جی اور جو ہے کہ ان کے جواں سال بیٹے کو شہید کرنے کا مقصد ان کے حوصلے اور ان کی فکر کو جو ہے کسی نہ کسی طرح سے ایک دھچکا دینا یا بالکل کمزور کرنا تھا، بالکل لیکن شاید مارنے والے یہ نہیں جانتے کہ شہادت ہماری میراث ہے، بے شک بے اور شک شہادت ہماری ماؤں نے ہمیں اپنی گودیوں میں شہادت کا پیغام سکھایا ہے، بے شک کیونکہ آج بھی جو ہے کہ اگر ہم کوئی نعرہ بلند کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں فیا لیتنی کنا معکم، کاش کہ ہم روز عاشور ہوتے، بے تو شک روز عاشور کیا چیز حاصل کرتے، شہادت حاصل کرتے، لیکن آج یقیناً کہ اس کراچی کے اندر جس درندگی کے ساتھ مسلسل شہادتیں ہو رہی ہیں، چونکہ آج آپ کا لائف پروگرام ہو رہا ہے یا جو کہ آپ کر رہے ہیں، آج بھی جو ہے کہ شہادتیں ہوئی ہیں کراچی میں جی لوگوں کو، لیکن جہاں تک جناب علی اکبر کمیلی صاحب کا تعلق تھا وہ نہایت شفیق، یعنی کہ میرے سامنے تو نوجوان جی بالکل لڑکا ہے، اور بالکل اس نے جس طریقے سے جو ہے کہ خدمت اہل بیت کی ہے، اور جس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ اس نے ان اسیروں کے لیے جو کام کیا ہے، خاص جی ہاں طور کے بالکل اوپر جو اس کا کرہ امتیاز تھا جی کہ آپ جا کے یہاں کراچی جیل میں دیکھیں کہ مجالس کا انعقاد، محافل کا انعقاد، جی اور اس کے علاوہ جو ہے کہ وہاں جلوس، ایام اعضاء میں جلوس نکالنا، ابھی کیا کہیں ایام علی میں جو ہے کہ امیر المومنین کی شہادت پہ وہاں کے اوپر جیل کے اندر جلوس کا برآمد ہونا، یہ سب ان کی کاوشیں تھیں، جو کہ دشمن یقیناً کہ تاک لگائے بیٹھا تھا اور چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے حوصلوں کو کمزور کرے، جی بالکل اور 1400 سال سے یہ سلسلہ جو ہے کہ ہمارے ساتھ جاری ہے، لیکن بالکل آج پھر ایک بوڑھا باپ جو ہے کہ ایک علی اکبر کی لاش کے اوپر کھڑا ہے، اور جو ہے کہ پھر لیکن اس کا حوصلہ آج بھی جو ہے اتنا ہی بلند ہے، جی اور یعنی مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ جب جو ہے کہ تعزیت دینے کے لیے حکومت کی طرف سے بڑے بڑے نمائندے آئے، تو جو ہے کہ علامہ عباس کمیلی صاحب کے یہ میرے سامنے، یعنی مجھے بڑا اس سے مجھے حوصلہ ملا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے کی تعزیت مت دو، مجھے تو یہ بتاؤ کہ جو روزانہ لوگ قوم کے بیٹے مر رہے ہیں ان کے لیے تم نے کیا کیا، اگر میرا بیٹا جو ہے وہ اگر یہ شہادتوں کا سلسلہ اور یہ جو ہے کہ شیعہ نسل کشی بند ہو جاتی ہے کسی طرح، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی، کہ اس کے صدقے میں ہی کم سے کم اس طرح، یعنی میں یہی تعجب میں تھا کہ انہوں نے خود جو ہے کہ بڑے بڑے جتنے بھی سرکاری عہدوں پہ لوگ ہیں وہ میرے سامنے آئے وہاں پر تعزیت کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں سے جن کی حکومت ہے پاکستان میں اور جو ہے کہ سندھ کے اندر، سب آئے، سب سے ان کا ایک ہی سوال تھا کہ جو ہے کہ یہ آخر جو ہے کہ اس کے اوپر کیوں حکومت بے بس نظر آتی ہے۔ جی شبر بھائی، ہم نے بالکل ان کو یہاں پہ بھی دیکھا جب سینٹ کے اندر انہوں نے آج سے کافی عرصے پہلے خطاب کیا، اور میرے اس پروگرام بزم ادب میں پہلے وہ شریک ہو چکے ہیں، لیکن یہ پوزیشن ایسی تھی جس میں ظاہر ہے وہ نہیں آ پائے، لیکن ان کا ہم نے وہ خطاب بھی سنا جو طالبان کے خلاف اور جو اس دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلا خطاب انہوں نے سینٹ کے اندر کیا، اور بالکل وہ، اور انہوں نے والہانہ طور پہ اس وقت یہ ثابت کیا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور ان سے بچا جائے، اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہی تفصیلی جو ہے خطاب سینٹ میں کیا۔ نہیں انہوں نے نہیں، اور آج بھی جو ہے جی بہت سارے مسالک کے افراد آئے، ہر بالکل سیاسی جماعت کا افراد آئے ہیں، جی اور جو ہے کہ انہوں نے ہر ایک سے یہی کہا ہے کہ جو ہے کہ آپ، یعنی کہ یہ کوئی ایک مسالک کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ شیعہ سنی کوئی فساد ہے، لیکن جو ہے کہ ایک خاص مخصوص ٹولہ ہے جو کہ جو ہے کہ مذموم کارم ملوث ہے، اور جو ہے کہ حکومت سے یہی مطالبہ ان کی آزادی سے بیچ کنی نہیں کی گئی، تو جو ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے، اور جو ہے کہ یہ ملک کے دشمن ہے، نہ خالی تشیع کے دشمن نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے دشمن ہے، جو کہ یہ مذموم کارروائیاں کر رہے ہیں، پورے ملک کے دشمن ہے۔ اور شبر بھائی آپ یہ مجھے بتا دیں گے اس وقت جو ہے جعفری الائنس کا اس موقع پہ کیا لائے عمل ہے، اگلا کیا وہ اس بارے میں سوچتے ہیں، ان کا کوئی لائے عمل ہے جو ابھی تک ہے آپ کا؟
نہیں کل جو ہے کہ کل رحمان ملک صاحب بھی آئے تھے اور جو ہے کہ باقی منسٹرز یہاں پر جو پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور دیگر جماعتوں کے بھی ہیں اور مسلم لیگ سے بھی افراد آئے تھے. ان سب سے مل کر یہی کہا ہے کہ دیکھیں کہ اگر جو ہے کہ ہم یہ صرف چند دن اور انتظار کر سکتے ہیں لیکن ہم کوئی ملکی تحریک ضرور ایسی چلائیں گے جو ہر سیاست سے جو ہے کہ پاک ہوگی. بالکل. اس کے اندر ایک ہی چیز ہوگی کہ جب تک یہ دہشت گردی نہیں رکے گی تو ہماری وہ یہ تحریک جاری رہے گی. اور آپ نے دیکھا کہ ماضی کے اندر بھی جب یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں تو جو ہے کہ آج سے 12 سال پہلے بھی تحریک لبیک یا حسین اٹھی اور 12 دن تک جو ہے کہ مسلسل جو ہے کہ گرفتاریوں کا ایک سلسلہ رہا اور لوگوں کو ایک موٹیویٹ کیا گیا اور اس طریقے سے کہ حکومت خود پریشان ہو گئی کہ جب جو ہے کہ اس نے دیکھا کہ تمام جو ہے کہ افراد سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور ایک تحریک نے بالکل جو ہے اپنے قدم جما لیے تو حکومت نے پھر کچھ نہ کچھ اقدامات کرنا شروع کیے. لیکن جو ہے کہ اگر حکومت نہیں کرے گی تو یقیناً جو ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے کہ ہم نے یہی پیغام دیا ہے کہ جو ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں یا کوئی ایسی چیز کریں جو کہ حکومت کے لیے وہ ہو, لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو ہے کہ ہم بغیر کسی سیاسی مداخلت کے اور بغیر کسی سیاسی ایجنڈے کے ہم ایز اے ملت ایز اے کمیونٹی کوئی ایسا ضرور احتجاج پر کریں گے جو کہ جب تک جاری رہے گا جب تک جو ہے کہ یہ دہشت گردی کے اوپر حکومت قابو نہیں پاتی. بہت شکریہ شبر بھائی آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں شرکت آپ نے فرمائی اور ظاہر ہے ہمارے جو جتنے بھی مومنین ہیں وہ ظاہر ہے وہ سب کے سب جو ہے ہدایت ٹی وی کی جانب سے بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں علامہ عباس کمیلی کو اور تمام جو ہمارے جتنے مومنین ہیں یو کے میں اور پوری دنیا میں جو بھی اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ تمام آپ کو جو ہے علامہ عباس کمیلی کو اور دعا گو بھی ہے کہ علامہ عباس کمیلی کو ہمارے سر پہ سایہ جو ہے قائم و دائم رکھیں. اور میں اس وقت آپ سے ایک اہم جو ہے پیغام لینا چاہتا ہوں کہ جو قوم کے نام آپ لوگ جعفر الائنس کی طرف سے پیغام دینا چاہتے ہیں. ہم جو ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے کہ میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے اس ٹی وی کا کہ جو ہے کہ آپ نے جو ہے کہ ولایت ٹی وی کا کہ جس نے آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ جو ہے کہ جہاں پاکستان سے یہ آواز ہماری وہاں تک پہنچائی گئی اور اس طریقے سے جو ہے کہ اور مومنین نے یہ اور آپ نے جس دکھ کا اظہار کیا یقیناً یہ قابل تعریف جو ہے کہ یہ اس کی مثال یہی ہے کہ جو ہے کہ ایک ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو یقیناً جو ہے کہ پورا جسم جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. اس کی آپ نے عملی تفصیل تو جو ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے کہ میں اس کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جو ہے کہ آپ نے یہ احساس کیا اور جو ہے کہ اس چیز کو جو ہے کہ آپ نے ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم اپنی آواز پہنچا سکیں. دوسرا جہاں تک جو ہے کہ مومنین میری آواز پہنچ رہی ہے یا جو ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے میں یہی پیغام دوں گا کہ دیکھیں ہماری سر تن سے جدا تو ہو سکتے ہیں مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دلوں سے ولایت علی یا محبت حسین ہم کر سکے تو یہ اس کی بھول ہے. سبحان اللہ. چونکہ ہم 1400 سال سے یہ قربانیوں کا سلسلہ ہے اور آج بھی اگر ہماری کوئی آواز ہم جو ہے کہ کسی پہ لبیک کہتے ہیں تو وہی صدا استغاثہ ہے جو 61 ہجری میں امام نے بلند کی اور آج بھی ہم لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں اور بس یہی ہمارا شعار ہے کہ ہمارا شعار ہر چیز ہم نے کربلا سے لینی ہے چاہے وہ شہادت کا سلیقہ ہو اور چاہے وہ عبادت کا سلیقہ ہو یا جو ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح زندگی کے جس مرحلے میں جس سے گفتگو بھی کرنا ہے تو ہم نے کربلا سے ہی پیغام لینا ہے. کربلا مکمل ضابطۂ حیات کا نام. سبحان اللہ. بہت شکریہ مبشر جناب شبر رضا بھائی آپ کا انتہائی مشکور ہوں ممنون ہوں کہ آپ نے اس رات کے اس پہر میں ہمارے اس ٹی وی چینل پہ آ کے جعفر الائنس کا موقف بھی بیان فرمایا اور قوم کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. میں انتہائی مشکور ممنون ہوں. اور یہ تھے جناب جنرل سیکریٹری شبر رضا جعفر الائنس جو کہ ہمیں آگاہی دے رہے تھے کراچی میں جو ابھی سانحہ ہوا اس کے حوالے سے. تو ہم انتہائی مشکور ہیں ان کے بھی اور ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم جو ہے علامہ عباس کمیلی کو کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیں. جو انہوں نے پہلے دن اس کا عزم کیا اور پہلے دن جو سینٹ کے اندر آواز اٹھائی
اور وہ ظاہر ہے شہادت بھی انہی کے گھر سے آج دکھائی دی ہمیں، لیکن ظاہر ہے شہادت ہماری میراث ہے اور ہم اس سے نہ تو گھبرانے والے ہیں اور نہ ڈرنے والے، اور یہ جو سلسلہ ہے اس میں ہم بالکل ثابت قدم ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت کوئٹہ سے تعلق، کیونکہ کوئٹہ کے مومنین کی بھی شہادتیں ہمارے سامنے ہیں اور تمام دنیا کے سامنے کہ انہوں نے بہت شہادتیں، تو اس وقت ہمارے ساتھ وہاں کے جو ہے نمائندہ نوح خان جناب آصف رضا خان کے بڑے بھائی جناب کامران رضا خان صاحب بھی موجود ہیں، اور میں کامران رضا آپ سے ہی چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسا کلام پیش کریں جو شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ہو یا اس سے منسلک ہو، اگر آپ کے پاس اس وقت ہے تو ٹھیک ہے۔ جی میں ضرور ایک کلام جو تو اور اس منقبت کو ہم تمام شہدائے ملت کے نام سے منسوب کریں گے۔ جی جی بالکل، یہ ایک کلام جو کہ میں اور آصف بھائی دونوں ہم لوگوں نے اکٹھے 2 سال پہلے پڑھے تھے، اور کافی ماشاءاللہ یہ مومنین تک یہ رسائی ہوئی، ان کی مقبولیت ہوئی۔ یہ فارسی اور اردو میں کلام ہے، سبحان اللہ۔ تو صلوات کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک شہید اپنی ماں سے مخاطب ہوا، کیا کہنا، ایک شہید اپنے ماں سے مخاطب ہوا، مقصد زندگی مر کے پایا ہوں میں، کیا کہنا، تجھ کو شاید گما تک نہ ہوگا مگر سرور دی کے قدموں میں آیا ہوں میں، کیا کہنے، سبحان اللہ، کربلا میری منزل ہوئی تو بھی سن۔ کیا کہنا، ایک شہید مخاطب ہے، ایک وصیت نامہ کیا کہنا، اپنی شہادت سے پہلے اپنی ماں کے نام ایک پیغام کیا لکھ کہنا، رہا ہے، بھیج رہا ہے، سنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں جو ہے ایک ای خوشا دل کی دولت ولائے حسین، خوش نصیب ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ دل جن کی دل میں، جن کے وجود میں مولا حسین کی محبت ہے، مولا حسین کی چاہت ہے۔ می کند جان و تن را فدائے حسین، بعد من مادرم بے قراری مکن، از غم مرگ من آہ زاری مکن، پھر بہادمی کا لہو شہر میں، لو یتیم آج پھر کوئی بچہ ہوا، کوئی ماں اپنے بچے کو روتی رہی، پھر گرانا کوئی بے سہارا ہوا، یہ عمل ہے جہاں کے لیے بدشگن، آئی خوشا دل کی دولت ولائے حسین، می کند جان و تن را فدائے حسین، بعد من مادرم بے قراری مکن، از غم مرگ من آہ زاری مکن، بے سبب خون من بر زمین ریختند، یا ببغض علی یا ذکین ریختند، ای مسلمان مسلمانی ها را ببین، یعنی آتش در ہے
قوم دین ریختن مادرم بیش از این سوگواری مکن ای خوشا دل کی دارد ولای حسین می کند جان و تن را فدای حسین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. کیا کہنے آپ کے، اور آپ نے ظاہر ہے یہ جو کلام پیش کیا تمام شہدائے ملت کے لیے، اور یہ واقعی اس وقت جو ہے ایسے ہی کلام جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور ہمت بھی دلاتے ہیں. اور ہم جو ہے جناب آپ کے آصف رضا خان صاحب کے، آپ کے کامران رضا خان، آپ کے مولانا احمد علی کاظمی صاحب کے، علامہ احمد علی کاظمی صاحب، آپ کے شبر رضا جعفر الائنس جنرل سیکریٹری، ان کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں. اور جناب اس پروگرام کے اندر جو ہے عرفان نگری صاحب کو بھی اس پروگرام میں اسلام آباد سے شرکت کرنی تھی، لیکن شاید وہاں پہ ہمارا نیٹ ورک نہیں پہنچ پا رہا، یا شاید نیٹ ورک کا کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے اور نہیں ہو پا رہا. تو لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کسی دن ہم ان کو اس پروگرام میں، اور کامران رضا خان کیونکہ یہ یو کے میں یہاں لندن میں رہتے ہیں، تو دوبارہ بھی آپ کو ہم انشاءاللہ کسی پروگرام میں ضرور بالکل آپ بالکل عبادت ہے ہمارے لیے. بالکل. تو ہم چاہیں گے بالکل کوئٹہ کے جو ہمارے مومنین ہیں ان کو بھی لوگ دیکھیں، اور ان کے بھی جو جذبات تو پوری دنیا دیکھ چکی ہے ان کے، اور خیالات سے بھی پوری دنیا واقف ہے، لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اس پینل میں شریک ہوں، آتے اور جاتے رہا کیجیے گا آپ بھی. اور انشاءاللہ ہم ان کو شامل کریں گے، اور کسی دن ہم یہ بھی ضرور شک کریں گے. آج ہمیں شاید یہ موقع نہیں مل پائے گا. ان کے والد جو ہیں جو کہ سینئر صاحب ریاض ہیں کوئٹہ کے، ان کو بھی اس پروگرام میں ہم شریک کریں گے. ان سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے کہ انہوں نے بہت اچھی تربیت ان کی، اور ان دونوں بھائیوں نے اس پروگرام میں بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے پیش کیے، اور امید کر رہے ہیں دوبارہ بھی انشاءاللہ یہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ جناب اس کے ساتھ جو سانحہ کراچی میں ہوا علامہ عباس کمیلی صاحب کے فرزند علی اکبر کمیلی صاحب کا، وہ بھی ایک انتہائی افسوسناک جو ہے سانحہ ہے. لیکن ان شہادتوں سے ہم نے پہلے کہا کہ نہ تو ہم گھبرانے والے اور نہ ہی ان سے ہم پیچھے ہٹنے والے، یا کوئی ہمیں اس بات سے ان سے ڈرا سکتا ہے یا دھمکا سکتا ہے، کیونکہ ہم حسینی ہیں. شاید انہیں علم نہیں ہے کہ جو حسینی جو اپنے نام کے ساتھ حسین کا نام جو ہے شامل کر لے، وہ گھبراتے ڈرنے والے لوگ نہیں ہوتے. تو یہ جو دہشت گرد ہیں مٹھی بھر، وہ ظاہر ہے شرمندہ ہوں گے، اور پروردگار جو ہے عذاب جو ہے ان پہ نازل فرمائے گا. بے شک انہی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب جو ہے آئے گا. اور ہم عباس کمیلی صاحب کو ایک دفعہ پھر تعزیت پیش کرتے ہیں، اور شہدائے ملت جعفریہ اور شہدائے کوئٹہ جو ہمارے ملت جعفریہ کے شہداء ہیں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.